السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ اہلا وسہلا. چلیے سورہ عبس ہماری شروع ہوئی تھی ہے نا؟ تو سورہ عبس میں ابتدائی باتیں ہوگی اس کے بارے میں. شان نزول بتائیے. شان نزول ہو گیا ہے نا؟ اچھا نہیں ہوا؟ چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ سورہ عبس کہتے ہیں تیوری چڑھانا، ماتھے پر شکن لانا. اس کو کہا جاتا ہے عبس عربی زبان میں، یعنی ناگواری کے اثرات چہرے پر لانا. یہ سارے کے سارے ہم معنی ہے، قریب المعنی ہے اس عبس کے لیے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ یہ صورت ہے مکی صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ایک دفعہ. تو کچھ سرداران قریش جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمائیے. ساڑھے 11. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ، دعوت، آخرت، اسلام کی ترغیب دے رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑے قیمتی انسان ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے. یہ اپنے گھر سے نکلے، ان کو کچھ طبیعت کے اندر بے چینی سی ہوئی، اور یہ جس کیفیت میں آئے اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا. آگے آپ پڑھیں گے. اندر کی کیفیت کو بھی بیان کیا، باہر کی کیفیت کو بھی بیان کیا. تو اور یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں پر پہنچ گئے. ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معمول میں اس وقت ہیں. عام طور پر وہ معمول وہ ہوگا جس میں ملاقات فرماتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لہٰذا میں سیدھی جا کر بات کروں. طبیعت کے اندر ایک جو ہے وہ بے چینی تھی. تو آتے ہی کہنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمکم اللہ. اب ٹھیک ہے. علمنی مما علمکم اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے سکھائیے جو آپ کو اللہ نے سکھایا، مجھے سکھائیے جو آپ کو اللہ نے سکھایا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ اس وقت آ گئے ہیں جی، نابینا ہے، مادرزاد اندھے ہیں، پیدائشی نابینا ہے. جی ہاں، یہ پیدائشی نابینا تھے. تو ان کو اب نہیں پتا کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اس طرح سے اظہار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بھی موڑ لیا اور ان کے ساتھ متوجہ رہے. اور یہ خالصتاً دینی کیونکہ مجلس تھی کہ اس میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کو، اور خالصتاً دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے یا کسی ذاتی معاملے کے لیے نہیں تشریف فرما تھے، بلکہ دینی معاملات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پر آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ پہلے ہی مسلمانوں سے یا غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اب یہ آ گیا ہے تو اب یہ اور زیادہ میری بات نہیں سنیں. تو یہ کسی اور وقت بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کی طبیعت میں بات ہے، یہ کسی اور وقت بھی آ سکتا ہے. تو میں اس کو تو ہر وقت دستیاب ہوں، یہ لوگ کبھی کبھی قابو میں آتے ہیں. تو اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے جب یہ سارا معاملہ ہوا
اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ سورہ عبس کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں کچھ جو ہے وہ محبوب نے محبوب کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسا جو ساتھ معاملہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اس شروع فرمایا عبسہ کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن عبسہ سے کیا مراد ہے؟ سیگا کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی، واحد مذکر غائب کا سیگا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ عبس تھا، آپ نے یوں کیا، کیا فرمایا؟ عبسہ، یعنی انداز دیکھیں آپ، یعنی تنبیہ کا انداز بھی دیکھیں کیسا ہے، کہ یہ فرما رہے ہیں کہ عبسہ یعنی اس ایک مرد نے یعنی اس کو غائب میں لے گئے، اس کو غائب میں لے گئے، کہ اس نے جو ہے وہ تیوری چڑھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، اس کو سب چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے ابتدا سورت سے یہ فرمائی گئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بڑا اکرام و اعزاز فرمایا ان کا، اور جب یہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے، میرے رب نے میری بھی تنبیہ فرمائی ہے، یہ کتنا اللہ کے ہاں مقام والے ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا ان کا اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز کہ وہ اپنے سامنے سورہ عبس جو ہے وہ سورہ عبس جو ہے نا وہ کہتے تھے میرے سامنے اس کی تلاوت نہ کی، میرے سامنے اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ فرمایا تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، تو وہ میری طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تلاوت میرے سامنے نہ کی جائے۔ یہ ایک ان کا محبت کا انداز تھا جس کا انہوں نے اظہار فرمایا، اور اس کے مطابق انہوں نے اس کو ذکر فرمایا۔ اب یہ ہیں تو مادر ذات نابینا اندھے ہیں، لیکن دل بینا رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا دل بینا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ایسا دل بینا رکھتے ہیں کہ دل کی آنکھیں ایسی روشن تھی، واضح تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد مرتبہ، ایک یا دو مرتبہ ان کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا قائم مقام امیر بھی بنایا۔ اندازہ فرمائیں کہ قائم مقام ان کو امیر بنایا گیا، اپنے غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر گئے۔ نمبر دو، ایک غزوہ کے اندر بھی ان کو امیر بنایا گیا، حالانکہ نابینا ہے، اور جنگی جو صورتحال ہے یا جنگی جو معاملات ہیں ان سے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا کہ ان کو امیر بنا دیا پورے غزوے کا۔ اب یہ ان اللہ کی شان کہ یہ بھی جب سامنے کفار آ گئے، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے فیس ٹو فیس اور مین ٹو مین جنگ ہوا کرتی تھی، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ ادھر بٹن دبایا تو ادھر بم چل گیا، ادھر گولی پہنچ گئی ہے جی، کئی 100 کلومیٹر دور جو ہے نا وہ چیز پہنچ گئی، ایسا تو تھا نہیں، تو آمنے سامنے سارے معاملات ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو انہوں نے اپنے جو لشکر تھا ان کو آرڈر جاری کیا کہ تم جب کفار آ جائے مجھے بتانا، جب وہ سفید سیدھی کر لیں مجھے بتانا، اور پھر جب وہ تیر کمان میں رکھ لیں مجھے بتانا، اور جب وہ تیر چلائیں تو پھر مجھے بتانا، اور جب میں پہلی مرتبہ کہوں اللہ اکبر تم سفید سیدھی کر لینا، جب دوسری مرتبہ کہوں اللہ اکبر تو پھر تم جو ہے وہ کمان میں تیر جو ہے وہ لگا لینا، اور جب میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو اپنے تیر چلانے اس سے پہلے نہیں چلانے۔ تو یہ اپنے انہوں نے معاملات طے کر لیے، اپنے لشکر کے ساتھ آرڈر جاری کر دیے۔ اب اس پر انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ سامنے آئے تو انہوں نے بتایا امیر صاحب کفار آ گئے۔ اب وہ خاموش، اور پھر ایک ساتھ نیچے کرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا امیر صاحب، اب انہوں نے صفیں بنا رہے ہیں، اب یہ خاموش، انہوں نے کہا پھر دوبارہ گویا ہوئے صحابہ کرام، امیر صاحب انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، تو یہ خاموش، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو یہ یکے بعد دیگرے سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام نے کیے، سفید درست کی، تیر کمان میں رکھا، اور پھر انہوں نے چلانے شروع کیا۔ قصہ مختصر، اللہ نے جنگ میں فتح عطا فرمائی مسلمانوں، جنگ میں فتح ہو گئی۔ فتح ہو جانے کے بعد پھر مسلمانوں نے، جو صحابہ کرام دوسرے تھے، انہوں نے پوچھا کہ امیر صاحب یہ معاملہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔
آپ دیکھ نہیں سکتے، اور تین دفعہ اللہ اکبر، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی مدد کو، نصرت کو فرشتوں کی صورت میں اترتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ اتریں گے تو تب ہم اللہ کی مدد کے ساتھ ہی لڑتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کے زور پر، ہم اپنی کثرت کے زور پر، ہم اپنے ساز و سامان کے زور پر مسلمان نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ لڑتا ہے۔ لہذا جب میں نے دیکھا کہ اب فرشتوں کی مدد آ گئی ہے، اور پھر فرشتے ہمارے ساتھ اتر کر انہوں نے صفیں بنا لی ہیں، تو پھر میں نے تمہیں آرڈر کیا، تو تم جو ہے وہ پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو ان کا یہ دل بینا تھا، یہ دل بینا ان کا زندہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور اسی کو شاعر نے کہا دل بینا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، دل روشن بھی مانگنا چاہیے۔ تو دل کی آنکھیں بھی جس کی زندہ ہوتی تو پھر اس کو یہ ایمانی کیفیات ہوتی ہے۔ دل بینا سے مراد کیا ہے؟ ایمانی کیفیات، کہ حلال میں کامیابی نظر آئے، حرام میں ناکامی نظر آئے، اور جو ہے وہ اب سامنے جانور ذبح ہوا ہے، بکرا گائے ذبح ہوئے بھی ہے، ایک کو ذبح کیا بقاعدہ، چاروں رگیں کاٹی ہوئی، اور ایک کو پیٹ میں چھری مار کر کیا گیا ہے۔ اب عام عقل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو عقل تو یہ کہتی ہے دونوں ذبح ہو گئے، دونوں کا گوشت بہترین سرخ رنگ کا گوشت ہے، دونوں کھانے قابل ہونا چاہیے۔ لیکن ایمانی نگاہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، وہی کا علم بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ تاریخی طور پر یہ صورت ان کے ساتھ جس کا تعلق رکھتی ہے، اور یہ صورت جو ہے موجود ہے آج قرآن کریم کا حصہ ہے۔ یہ تو ہوا اس کا شان نزول۔ اب ایک الگ سے بات یہ بھی، یہ آیات، یہ شروع کی جو 4-5 آیات ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما ادریک لعلہ یزکیٰ الی آخر، یہ آیات اور ان جیسی دوسری تیسری آیات جو پورے قرآن کریم میں بہت ساری یا بعض جگہوں میں آئی ہیں، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر نہیں بنایا۔ اعتراض یہ تھا، ایک بہت بڑا اعتراض، کہ رات کو بناتے ہیں، یا رات کو ایک وہ عرب آتا ہے غلام، وہ جو غلام تھا اہل کتاب میں سے، اور وہ آ کر آپ کو تعلیم کرتا ہے، آپ صبح اٹھ کر سب کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر اپنی طرف سے بنایا ہوتا تو پھر اس قسم کی آیات نہ ہوتی۔ کون چاہتا ہے کہ میرے بارے میں اس قسم کی ڈسکشن ہو، یا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کوئی دے، اور جو ہے نا اپنے بارے میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بیان کی جائے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ ہم کیا اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ سب اچھا ہے، ہر طرف اچھا ہے۔ اسی کی ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہی جو ہے نا جب سیاہ تیار ہو تو اس میں یہی لکھا جائے کہ بہترین، گڈ پرفارمنس، اور گڈ بہترین ایٹیٹیوڈ، اور فلانا ڈھمکانا، یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ اس کے اندر قرآن کریم میں بعض جگہوں میں ایسی آیات بھی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اب دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس، چہرہ بنایا، منہ بنایا، یا تیوری آئی، ماتھے پر شکن آیا، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ایک شخص نے منہ بنایا، وتولی، اور رخ کو پھیر لیا، ان، اس بات پر، جاءہ، کہ ان کے پاس آیا، الاعمی، نابینا، ان کے پاس کون آ گیا؟ ایک نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا، یدریک، آپ کو کیا خبر، لعلہ، شاید کہ وہ، یزکا، سدھر جاتا، تزکیہ حاصل کر لیتا، پاکیزگی حاصل کرتا، سنور جاتا، او، یا پھر، یذکروا، وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ، سو اس کو فائدہ دیتا، الذکر، نصیحت کرنا، یہ نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے دیتا، اما، باقی رہے، وہ شخص، استغنا، جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، من استغنا، جو بے پرواہی دکھاتے ہیں، فانت، سو آپ، لہو، اس کے تو، تصدی، پیچھے پڑتے ہیں، تصدی، اس کے پیچھے پڑتے
فأنت له تصدى، سو آپ اس کے تو بہت پیچھے پڑتے ہیں، اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ ایمان لے آئے اور اس کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں۔ وما علیک، اور کیا ہے، حالانکہ وہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، علیک آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، اللہ یزکا کہ وہ نہ سدھرے، اور اس کو سدھارنا یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا، اور باقی رہا، من وہ شخص جاءکا جو آپ کی خدمت میں پہنچا، جو آپ کے پاس آیا، یسعا کیا کرتے ہوئے، بڑا ہانپتا ہوا، یسعا ہانپتا ہوا، حضرت نے کیا لکھا، محنت کر کے، یعنی گرتے پڑتے پہنچے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آپ کے پاس بڑی تگ و دو سے پہنچے ہیں، وَهُوَ يَخْشَىٰ یہ آگیا کانپتا ہوا اور اندر سے ڈرتے ہوئے، دل میں خوف اللہ کا رکھتے ہوئے کہ جو ہے نا کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اب ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، ہیلو، آواز ٹھیک ہے، یہ اوکے، چلو ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ان کو لکھ دیں کہ آپ ری انٹر ہو جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور باقی رہے وہ کہ جو آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں بڑی تگ و دو محنت کر کے اور وہ گرتے پڑتے ہوئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور اندر میں دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ سو آپ اس کی طرف سے تَلَهَّىٰ بے پرواہی برتتے ہیں، آپ اس کی طرف سے بے پرواہی برتتے ہیں، یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ایکو آ رہا ہے، ایکو تو بند ہے، ایکو کہاں سے آ رہا ہے؟ ہیلو، سیٹنگ دیکھ لوں، وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی ہوتی۔ کیوں جی، اب ٹھیک ہے؟ ایکو، آواز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، گونج ہو، ایکو مطلب ہوتا ہے آواز میں گونج ہونا۔ کس قسم کی نوائز ہے؟ پنکھے کی آواز آ رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے جی، پنکھا بند کر دیا، اب ٹھیک ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور دل میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوئی بے ادبی جو ہے وہ نہ ہو جائے، تو اس قسم کے معاملات تھے، تو اس قسم کوئی بات نہیں، وہ دوسری طرف چلا دیا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ اور آپ اس کی جانب سے، اس کی جانب سے، تَلَهَّىٰ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بے پرواہی کرتے ہیں، بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، آگے دیکھیے گا، کلا ہرگز نہیں، یہ عربی والا کلا ہے، پنجابی والا کلا نہیں، اچھا، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن کریم، انہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف، قرآن کریم کی طرف، تذکرہ یہ کیا ہے، نصیحت ہے، فمن شاء ذکر سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے یا اس کو یاد کر لے، فی صحف یہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمۃ جو بڑے مقدس ہیں، بڑے
مرفوعہ بڑے اونچے رتبے والے ہیں، مرفوعاتن بڑے اونچے رتبے والے ہیں، مطہراتن بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ان کے لکھنے والے جو ہاتھوں میں کیا ہیں، ان لکھے ہوئے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے ہیں ہاتھ؟ کرام وہ خود بڑے باعزت ہیں، خود بڑے باعزت ہیں، کرام بڑے باعزت ہیں، بررہ بڑے نیک ہیں۔ فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، اور اس کے علاوہ مراد جو ہے وہ یعنی لوح محفوظ بھی مراد ہے، فرشتے بھی جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں وہ مراد ہیں۔ مرفوع کرام بررہ بڑے نیک ہیں، اور بررہ نیک ہیں اور بڑے باعزت ہیں۔ قتل الانسان جو آگے چھوڑے، آگے مضمون الگ سے شروع ہو رہا ہے، اس کو پھر کریں گے۔ اب دیکھیے گا عبسہ، اب یہ ایک نیا لفظ ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے، ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو عبس کہتے ہیں بس تیوری چڑھانے کو، ناک منہ چڑھانے کو، یا پھر ماتھے پر شکن لانے کو۔ تولا منہ پھیرنا، جاء آنا، اعما نابینا وہ کہتے ہیں۔ یدری کا ادراک اردو میں استعمال ہوتا ہے، ادراک میں ہوتا ہے پتہ ہونا، معلوم ہونا۔ یزک کا زکوٰۃ بھی اسی سے نکلا ہے، یزک کا تزکیہ کرنا، پاکیزہ کرنا۔ اس کے لیے زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے، مال کا میل کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا۔ یذکر مذاکرہ کر کے مذاکرہ کر لیں، آخر میں اپنی جو سبق پڑھا ہے جب تک استاد سے تشریف نہ ہے مذاکرہ کر لیں۔ تو مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ تنفع نفع بھی اسی سے نکلا ہے، تو اردو میں شامل ہے۔ الذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ اما ان ما تھا، یہ اصل میں ان ما تھا، نحو میں پڑھیں گے کیا ہوا، ان اما کیسے بن گیا۔ من وہ شخص جو ہوتا ہے مخلوق ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، ذی روح کے لیے بولا جاتا ہے من۔ استغنا مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہی کرنا، کسی سے جو ہے نا کسی کو اپنی ضرورت نہ سمجھنا اور استغنا برتنا۔ فانت حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی، لہو غائب کی ضمیر آ گئی۔ تصدہ کہتے ہیں کسے؟ جی استغنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، جی ہاں۔ تصدہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا اور تاکہ یہ کام کر لے۔ علیہ کا آپ پر لازم نہیں ہے، اللہ یزکا کہ جو ہے وہ یزکا وہی لفظ آ گیا، جا آتا وہی آ گیا، من وہی آ گیا، اما وہی آ گیا۔ یسعا اردو مستعمل ہے، ٹھیک ہے، سعی اسی سے نکلا ہے۔ وہ ہوا ضمیر آ گئی، یخشا خشیت اسی سے نکلا، اردو مستعمل ہے۔ تلہا فانتا ضمیر آ گئی، عنہ بھی ضمیر آ گئی، ہو اس سے، تلہا منہ پھیرنا، اس سے بے پرواہی برتنا۔ پھر آگے دیکھیے گا، کلا ہرگز نہیں کہ حرف ہے، معاون حرف ہے۔ انہا یقیناً وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، ضمیر آ گئی مؤنث کی۔ تذکرہ ذکر سے آگے، یاد کرنے سے، نصیحت سے۔ فمن سو جو شخص شاء یشفی کہتے ہیں چاہنا، انشاءاللہ اسی سے نکلا نا، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ شاء ذکر وہی آ گیا۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، صحف کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی جو کتاب ہوتی ہے، جو صفحہ بھی اسی سے نکلا ہے، بھائی صفحہ پڑھ تو اردو مستعمل ہے۔ مکرمہ تکریم معزز احترام سے ہے، تو یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ مرفوع رفع اونچی جگہ کہتے ہیں۔ سطح مرتفع اردو مستعمل ہوتا ہے کہ اونچی جگہ پر کہتے ہیں۔ اور مطہرہ طہارت اسی سے نکلا ہے، پاکیزہ چیز۔ بِأَيْدِي ید اردو مستعمل ہے نا، ید اردو مستعمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سفرہ روشن کہتے ہیں، اور ہاتھ اس میں کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ کرامن اسی محترم سے نکلا ہے۔ برارا ابرار نام رکھا جاتا ہے، نیک کو کہتے ہیں۔ بس یہ کافی ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی ظاہری کیفیت کو بتایا، گرتے پڑتے ہانپتے کانپتے ہوئے آئے ہیں، بڑی محنت تگ و دو سے آئے ہیں، یکشا اندر کیفیت سے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو موجود ہیں ان کا اعزاز و اکرام ضروری ہے، جنہوں نے ابھی آنا ہے ان کو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن جو پہلے سامنے موجود ہیں تو ان کا خیال کرنا اور ان کا جو ہے نا ان کو دین سکھانا، جو طلب دکھائے، جو طالب صادق بنے، اور جو طلب ہی رکھ رہا اس کے اندر طلب پیدا کرنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ جو طالبین ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے گا،
اور ان کو پرائرٹی دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی، تاکہ وہ ان کے طلب کا صحیح طور پر تعاون ہو سکے۔ جی بتائیے کیا بات ہے، کوئی بات ہے تو بتائیں کرنے والی۔ مائک کھولا ہے میں نے، بات بتائیے، مائک کھلا ہوا ہے۔ یہ استاد صاحب جو آپ نے ابسا میں واحد مذکر غائب لانے کی جو وجہ بتائی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کس میں؟ ابسا وتولہ میں ابسا کو ہاں واحد مذکر ہاں غائب ابسا، آپ کو، ہاں 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 ہاں، میں یہ یہ کہہ رہا بات تھا، مجھے سمجھ نہیں میں آئی۔ بتا رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن بجائے یوں کہنے کے مخاطب، جیسے ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں تو کہتے ہیں نا بھی تم نے یہ کیا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے واحد مذکر غائب کی طرف بات لے گئے کہ اس ایک شخص نے کیا، یہ نہیں کہا آبس تھا، صرف شروع ہو گئی آپ کی ہے نا ماضی کا، جی آبس تھا جی کہ جی آپ نے یہ تیوری چڑھائی یا آپ نے ماتھے پہ شکن لائے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ محبت کے انداز بھرے میں بات بھی ہو جائے اور احترام بھی بات کی رہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے سکھایا ہے کہ اس ایک شخص نے کیا۔ ہماری جی سمجھ جی میں؟ جی جی بالکل، بہت اچھا کلیئر ہو چلو، گیا۔ السلام جزاک علیکم اللہ۔ استاد جی، جی مجھے پوچھنا بولے، ایک گزارش کرنی ہے کہ اگر ہم لوگ ہفتے میں ایک دن اس کا ٹیسٹ کا منتخب کر لیں تو 3 دن تو ہیں باجی، اور کتنے دن ہیں؟ 3 دن تو سبق ہے سارا یہ والا، اس میں پھر یہ ہے کہ یہ طے کیا نہیں تھا مطلب جب سورت ختم ہو جائے، جب سورت جی ختم ہو جائے تو سن لیا جائے، جی کیا اس خیال طرح ہے؟ مطلب تھوڑا تھوڑا، بے شک پہلے 10 منٹ ہو جائے کہ آپ کسی سے بھی ہاں ایک دو سن لیں تو وہ جی اس جی، ڈر سے نہیں پھر وہ وہ اتنا کھلا جو ہے نا وہ ہو، بھائی آئیں تشریف لائیں جو سنانا چاہتی ہیں، تو اس میں مختلف سوالات ہیں پوری صورت کے متعلق، تو وہ جو جس کو جو یاد ہو وہ بولتی چلی جائے، تو ایک دن انشاءاللہ جی اس کا مقرر کر کے تو جتنی جلدی ہو جائے کر لیا کریں گے، ہر صورت کے آخر میں بس، ٹھیک صحیح ہو ہے، گیا؟ جزاک اللہ، چلے، بہت شکریہ۔ اور جی چلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس اوکے؟ وائس اوکے جناب؟ اچھا جی، آج میرے خیال میں 100 سے اوپر آپ لوگ چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہوئے. اب اس کا مطلب اس کو ہمیں وہ کرنا پڑے گا، پیکج میں آج کروا لیتا ہوں دوبارہ سے 500 والا جو ہے. ٹھیک ہے 500 والا کروا دیتے ہیں. تو لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب کتنے ہوتے ہیں، 110 111 اس کے اوپر چل رہے ہیں. کھاتا یہ ہے 110، ابھی 99 ادھر ہیں. اور میرے پاس دوسری جو کلاس میں جو اس میں سے جو تخصص کا میں نے لنک بھیجا وہ اس پہ کیا ہیں، یعنی جو دوسرا لنک ہے اس پہ کتنے ہیں، اس پہ 12 13 لوگ ہیں. تو مطلب آپ لوگ 120 اور اس کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ لوگ، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس میں زیادہ ہوتے ہیں